کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ہم 9 ذی الحج کو رکھیں گے یا پھر ہم اس دن رکھیں گے جس دن حاجی جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں. تو اس پہ کچھ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں، جس شہر میں آپ ہیں، جہاں پہ بھی 9 ذی الحج آپ کا آتا ہے تو آپ اس کے مطابق روزہ رکھیں گے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو اس روزے کا جو تعلق ہے وہ یوم عرفہ سے ہے، تو جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے تو روزہ اس دن رکھا جائے گا. اس کے دلائل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے. 9 ذی الحج تو تب بھی آیا تھا، اور جب وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان نہیں کی تھی. تو اس روزے کا تعلق جو ہے وہ یوم عرفہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی الحج کے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کی تو انہوں نے پہلے روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ بیان کیا. لیکن جب وہ 9 ذی الحج پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وہ یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دن کے یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارا روزہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہونا ہے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہے. اب دیکھیے اتنی آسانی ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کو آسانی سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ حاجی کون سے دن عرفہ کے میدان میں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے ملک میں جو 9 ذی الحج ہے وہ اس دن آ رہی ہے جس دن حاجی ابھی عرفات کے میدان میں نہیں ہے، تو آپ اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور اگلے دن جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہے آپ اس دن کا بھی روزہ ساتھ میں لا دیں. تو فور شور، کیونکہ یہ اتنی بڑی اجر کی بات ہے کہ پچھلے پورے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو ہم میں سے کسی کا دل یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں سے چھوٹی سی بھی مسٹیک کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے. آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زور تقویٰ پہ دیا ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا تبھی ہم تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا ان پہ عمل کر. کیونکہ آگے وراثت کا آ رہا ہے، آگے کے بارے میں آ رہا ہے، آگے خاندان کیسے بنے گا اس کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن پاک میں سب جگہ پہ جہاں پہ بھی آتا ہے کہ تمہاری آزمائش مال پہ اور اولاد پہ سارا پڑ. اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے اس کے بعد جو آپ سب کو پتا ہے کہ وراثت اتنی ناانصافی. اور اب یہاں پہ ہم اسے گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی ہے وہ اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئس میں کر لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اسی طرح سے لیتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈفرینٹ ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت جمع تقسیم نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل. لیکن آج اس سمجھ کہ اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں زندگی اور موت کا تو لگا ہی ہے. کسی کے گھر میں زندگی ہے اور کبھی موت کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو وقت کیا احکامات اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا تقویٰ کیسے کیا کرنا. اب دیکھیے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ تقویٰ کون کرتا ہے، کیسے، کون کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب قرآن بھی تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت. اگر نہ تو سب سے پہلے ایک کوشچن آتا ہے کہ کیسے بنے کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت. کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں. تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے ہو وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے. تو وہ تقویٰ ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹلیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقویٰ آ جائے، اولیاء کا تقویٰ. اچھا، تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں آپ یہ سمجھ. فرسٹ لیول کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقویٰ. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے. اللہ علی کل شیء، اللہ بصیر ہے. جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع
منع کیا ہے تو سزا بہت بڑی آخرت کا ڈر انسان کی. تو پہلا لیول تو یہ ہے کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرے. وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا, وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا, وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا, اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے. وہ حج وغیرہ میں ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے. لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جائے. ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا, لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے. اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں اسی طرح سے چلا جاؤں. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں, بس اتنا کام تو کر لیا نا, اب نہیں کہ میں ہر جگہ تو کر سکتا ہوں. انسان کے لیے جو ایسے, اب دیکھیں تینوں درجوں, آپ نے کسی کے بارے میں آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھ کہ میں اسے کون سے لیول پہ آتی یا آتا ہوں. اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا, اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ سے نکال لیے جائے اور وہ جنت میں داخل. ربنا لا تجعلنا, یا اللہ ہمیں انہیں شامل نہ کرنا, کیونکہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف دو دن نہیں جاتی, کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے. اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے. اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہیں اور جو معاملات میں جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے. رائٹ, غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں, جو شراب ہے, جوا ہے, فحاشی کرنا ہے, ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے اجتناب کر, تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں, ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں. تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے. لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں, جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں. تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں آتا, یہ معاملات میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا. اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ان سے بچ. اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی, ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے, ایک جمعہ دوسرے جمعے سے, ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں, اس کا کفارہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا, عبادات ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ. اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے, اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر, اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی. تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے تیسرا لیول جو اللہ کے اولیاء کا لیول. دیکھیں اولیاء انسان صرف ہمیں ہماری اپنی محنت ہے, ہمارا اپنا اخلاص ہے. اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل, اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل دے, وہ جو مباح چیزیں ہیں جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے. اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں, کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس کو گناہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں منع نہیں ہے کہ ہم نہیں, لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل. تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا, جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے, وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے میں غافل. ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم ایسی پارٹیز میں اپنے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مباح ہیں, اس کا جائز ہے, لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کو منانے والے ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں
جگہوں پہ جا کے کتنے گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے، پھر پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہو، تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کرتے ہیں اپنے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل ہے تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہیں جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اٹھتا پھر۔ اللہ اکبر، بس اللہ سے دعا کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہم سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے، سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل کے بارے میں کتنا پڑھا، اور آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمین سے بارشیں کر دیتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقوی اختیار کریں۔ اللہ سے دعا کریں، پروگرام پورا وقت اللہ سے کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف یا رب العالمین ہمیں اپنا تقوی اختیار کی عطا کر۔ ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا، کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، آخر وہ تقوی کیا ہے، ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تقوی تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں جو اللہ کے احکامات سے دور، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں، متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر، اللہ محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت، وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد انسان کے لوگ ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دے بندے سے محبت کر۔ رب آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے محبت کر رہا ہے، یہ کیسے پیار سے بات کر۔ ایکچولی اللہ آپ سے ہم اس محبت کو حاصل کرنے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے، مہنگے پرس لیں گے، مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے، لوگ سمجھے واو اس سے کیا تھا۔ آپ اللہ کا تقوی لے، اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی تقوی، کہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں دیکھیے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پہلی آیت کر رہے ہیں، خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وخلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا کو، وبثا، اور پھیلا دیے، ہما ان سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونساء اور عورتوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اے لوگ، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کے بارے میں کوئی بندر کی اولاد نہیں، تم کسی تھیوری کی وجہ سے ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تم ایک نفس آدم السلام سے کیا، اور آدم علیہ السلام کی پستی سے بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ
ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے کی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج پورے کے پورے لوگ، پوری کائنات تو کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کا آخری نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے فضیلت نے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے اس کے تقوی کی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے، برادریوں پہ لڑتے، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے فرق، کیسے گورے رنگ کو کالے کہتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی، اور کیسے اجمی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے، کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے، کہ اللہ کا واسطہ دے، اس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ وتقوا کے ایک ہی سینٹر 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں رشتے داریاں بھی۔ ارحام دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج۔ تو اس لیے اتنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتے دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دیا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم رشتوں کی پہچان دے۔ دیکھیے سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں، ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھیے کہ ایک جڑیں ہیں، جیسے ایک ٹری وہ آپ دیکھیے اس کے ماں باپ ہے، پھر تنا آپ دیکھیے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں، جیسے پھر بہن بھائیوں کی شادیوں کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے۔ پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جو، تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی، اور پھر آپ کی پھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اولادیں۔ یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی میں اتنا ڈرنے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں، ان کے اسپاؤسز بھی ازواج ہیں، ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری دوسرا دائرہ آتا ہے جس کو خالہ آ جاتی ہیں، اور ماموں اور چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہو، ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے۔ پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ کو ٹری، اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق، تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو ایسے، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ برا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادی یہ طبی بندہ خود، کیونکہ پاکستان میں ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہے کہ وہ رشتے دار ناراض ہے، چلو جس کو منانے چلے، جس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا، تو کس طرح سے ہم کو کاٹ۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں، پھر یہ وہ تقویٰ کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول، پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام، اور رشتہ داروں کو کاٹنے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے علیکم پر رقیبا، بے شک اللہ تو نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پر اس نگران کو کہتے ہیں جس کی نظر گردن پہ تھی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کو دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الجتامہ یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جو کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن سوسائٹی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا کئی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزیں سمجھ۔ اب یہ کے بارے میں اس کا باپ نہیں ہے جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الجتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے اس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی استعمال کر لیں گے، یہ تو اب بڑے ہوں گے کہ دیکھ لیں گے تو جلدی سے اب ہم یہ کر لیں، اب پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ چیزیں رہ گئی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیز کے ساتھ ان کی طیبوں کو بدل دو، ولا اور نہ تأکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، لکھا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتا چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہاوت میں نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیداد ہو، ماں باپ جو کھود کے زمین اس کے اندر چھپا دیتے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ نیک، اللہ کرم بھی ایسے ماں باپ ہوں، تو جب ان کی دیوار گر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، نے کہا کہ دیوار جب بنا دی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظت والا ہے، ایسے کیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ہی ذمہ داری ہو جاتی، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل ہم نے پورا سسٹم، اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی ذرائع بھی کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری ہو جاتی ہیں اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں کہ ہماری تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو تمہیں، اللہ کے نہ تقسموا کہ تم تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ یہ اب مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی، یا پھر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی، اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد زیادتی، کئی دفعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بہو بار نہیں، تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا تو نکاح کرو، ما طاب لکم اس سے جو پسند آ جائیں تم کو،
مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی بہت بڑی شرط یہ ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النسائی عورتوں میں سے مثنا 2 و ثلاثہ 3 یا رباع اور یا 4، یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر کیا گیا۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے ڈیٹیل آئے گی سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا، یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت شادیاں، آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیوی، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھو تو وہ حرم میں ہی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا حق دیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی پھر ریزن بھی اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ میں تمہاری لونڈیاں، ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو، کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے۔ اب ایک آدمی آپ دیکھیں، ایک آدمی ہے فار ایگزامپل 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں تو ڈیفینیٹلی سے اولاد بھی ہوگی، پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی، پھول ہیں ان کی بیماریاں بھی، خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا۔ اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی، تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا، تو اتنا عدل کہا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ فواحد کی کافی ہے اور زیادہ قریب ہے اسے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب سے کہ تم ناانصافی کرو۔ تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں زندگی الحمدللہ، ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 4۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نحلتاً خوش دلی سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات ہو کہ مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ آدمی کو نکاح پہ مہر دینا ہوتا ہے، اور اس پہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں، جو کہ 187 تولہ بن، تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے کہ یہ ایسے ویسے، تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو، تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی۔ لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیں تو اس کا کوئی بھی وجود نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کنتار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی، آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا۔ تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو، فَإِن تِبْنَا پس اگر وہ
तिबना खुशी से दे दे लकुम तुम्हें अनशेन कोई चीज मिन हो इसमें से नफसन खुद ही, और अगर वो अपनी दिल की खुशी से तुम्हें माफ कर देती हैं या फिर उस महर में से कुछ रकम से तुम्हें कोई तोहफा देती हैं तो फकुलूहु तो खाओ उसे हनीयन खुशी से मरिया और खुशगवार समझकर उसको ले लो, कि उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ये तो महर की रकम, और औरत का ये हक है उसका महर, वो आदमी से अगर आदमी देता तो वो डिमांड करती है। देखिए महर का ताल्लुक ऐसे नहीं, बात लोग कहते हैं नहीं जी इतना महर लिखवा दिया तो ये तो तलाक के वक्त देना पड़ेगा, तो उसका तलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महर शादी पे ही, बल्कि शादी की रात ही, मुझे तो जब मैं पढ़ी थी जितनी जल्दी हो सकता है महर अदा करना चाहिए, वो औरत का हक है। और आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला वला, और ना तुम दो असुफहा नदानों को अमवालकुम माल अपने, अल्लती वो जो जाल अल्लाहु बनाया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, क़यामन जिंदगी गुजारने का जरिया, वर्ज़ुक़ूहुम तो रिस्क दो उन्हें, फीहा इसमें, वक्सूहुम तो पहनाओ उन्हें, वक़ुलू और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफा और उनसे बात करो। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से वापस के बारे में बात कर रहे हैं कि यतीम जो हैं अगर वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनमें समझ नहीं है ना, तो उनके माल उनको ना दो उस वक्त तक, क्योंकि ये माल उनकी जिंदगी गुजारने का जरिया है। ये वली को कहा जा रहा है ना, जिसके पास उनका माल अब आ गया है, तो उस माल में से उनको रिस्क दो, जो खाने पीने का बंदोबस्त करना उसमें, और उनके कपड़े पहनाने का, और उनसे अच्छी बात। कई दफा देखिए ये भी होता है कि जो वली होता है ना, अगर कभी बाज लोग ही सिखा देते हैं कि देखो वो तुम्हारे बाप का माल था उसमें खा रहा है कुछ है, तो वो अगर कभी ऐसा होता है कि उससे बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात उनसे अच्छा सुन। और फिर आगे कहते हैं वबतलू, और आजमाते रहो, अल यतामा यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बलगू वो पहुंच जाए, अन निकाहा निकाह उम्र को। वली को बताया जा रहा है कि जब तक उनको देखते रहो कि उनमें शऊर इतना आ गया है कि वो अपने पैसों की हिफाजत कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि मेरे जिम्मे खत्म करूं, मैं किसी तरह से पकड़ाऊं, नहीं। आप आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि इनको आजमाते रहो यहाँ तक कि वो पहुंचे निकाह की ओर को, फ़ाइन पस अगर आनस्तुम पाओ तुम मिनहुम उनमें रुश्ता भलाई सूझ, फदफाऊ तो दे दो उन्हें, अलैहिम इन्हें, अमवालहुम तो उनके माल पूरे वो वापस दे दो, वला तअकुलूहा और ना खाओ उन्हें, इसराफन इसराफ करते हुए, व बिदारन और जल्दी जल्दी करते हुए, अन के यकबरू के वो बड़े। अब देखिए खूबसूरत बात है, अगर आप गौर कर, क्या होता कभी ऐसा होता है कि के पास किसी का माल है, फॉर एग्जांपल मैं एक 3 बच्चों की एग्जांपल आप ले, या फिर ऐसे कि कोई बूढ़ा है आपके पास, फॉर एग्जांपल किसी बड़े जैसे होते हैं माँ बाप में कोई बड़े हैं, बाकी बहन भाई कहीं और रहते, भाई है बहन है के पास जिम्मेदारी के पास है, उनका माल जो बाज दफा लोगों ने, जब मैं सुनूं तो रोंगटे हो जाते हैं इस चक्कर में कि कहीं ये फौत हो जाएंगे तो जो माल बचेगा तो दूसरे भाई भी बीच में आ जाएंगे या बहन भाई आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी वो माल को उन पे खर्च करना कि जी हम तो इनका खाना इसमें से आया, तो उनके डायपर इसमें से आए, तो ये हो गया, तो खुद भी खा रहे हैं, जल्दी जल्दी वो माल खत्म कर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात के बारे में कि आपको ये डर हो कि ये जवान हो जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी उसका माल आप खर्च करने की और उससे अपनी जरूरतें जिंदगी भी करो। तो यहाँ पे उसका मना किया गया है कि वो बड़े हो जाए। वमन काना और जो कोई हो गनीयन गनी, फल यस्ताफिफ तो उसको चाहिए कि वो उससे बचे। कि अगर तो वो गनी है तो उसको चाहिए, अगर वो इतना है कि वो अपने माल जो है वो उससे अपना खर्चा पूरा करता है, तो फिर यतीम के माल में ना ले। और वमन काना बताया जाए कि अगर फकीर है, अगर कोई मोहताज है, जरूरतमंद है, वो खुद ही से गरीब है जो उसका वली है, तो फल याकुल तो पस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ अच्छे तरीके से। फाइजा पस जब दफा तुम दे दो तुम अलैहिम इन्हें अमवालुहुम उनके माल, फअशहिदू तो गवाह बना लो अलैहिम पर, वकफा बिल्लाहि बा तो अल्लाह काफी है हिसाब दे। यह देखे यहाँ पे हर आयत में लगता है कि वत्तकुल्लाह वाली बात आके जाती है कि जिसको अल्लाह का तकवा होगा वही ये सारे अहकामात भी तरह से यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कि अगर गनी है तो वो उसके माल में ना ले, लेकिन गरीब है खुद ही से उसके हालात ऐसे हैं, तो फिर वो उसकी कफालत करने के लिए भी कि चलो मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ या उसके माल
کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر ایک اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے, اگر تم اس میں زیادتی ہوگی تو اللہ. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں للرجال. اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں اتنی غور سے ہونے والی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا, تو جب وراثت تقسیم کی باری آتی ہے پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو کہا ہے کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتی, وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں. تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نے, یہ تو زندگی کا ہے, زندگی موت ہے, کسی کی ڈیتھ ہوگی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسی ہے, اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے, کیونکہ فرض ہے. دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے نا, آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی, یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں, میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا. اسی طرح سے جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں. ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے, اسی لیے واتقوا اللہ, اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھے تو پھر نہ ڈر لگے گا. کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں یا اللہ جب میری دادی فوت ہو کیا ہوا, جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا, جب میری امی فار ایگزامپل میری ڈیتھ ہوئی, تو ہم وہ سارے سیریز آنکھوں کے آگے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی, ہمیں معاف کرنا. اور دیکھیے یہ ہر مسلمان پتا ہونا کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیز بتا دی. اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت وسیع اس کا علم ہے, اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم, لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس کے زیادہ پڑھا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی, مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ, مما اس میں جو تارکا چھوڑ جائیں, والدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار, وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ, مما اس میں سے تارکا چھوڑ جائیں, والدانی والدین والاقربون اور قرابتدار. اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں اہل عرب میں رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے. اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے. دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس سے کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا, اور ویسے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ ایسے تھا, لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی تو اس کو تھوڑا سا, جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے, اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیے آج سوسائٹی, اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوسائٹی بنائی. سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہے, یہ ماں کیسے, باپ کیسے, اولاد کیسے, ان کے حقوق کیسے, اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے فرائض ہیں. تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے تو اتنی خوبصورتی سے یہ, کیونکہ پھر کسی حق تلفی. تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلہ قلیل ہو, منہ اس میں سے, او کثر یا بہت زیادہ ہو, نصیباً حصہ ہے, مفروضاً فرض کیا ہوا, اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا, فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو, بے شک وہ تھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں, جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ, آپ ان میں سے سوئی ہو وہ بھی غلط ہو, آپ نے وراثت, کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آتی
आ जाती हैं, वो सारे उठा के किसी को दे। आप एक एक सुई का हिसाब होता है, वो भी डिवीजन में आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये इकट्ठा जॉइंट अकाउंट है। हाँ, अगर आप सारे जो भी उसके वरासत में हकदार हैं आप उनसे पूछ लेते हैं, और अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ जी आप ऐसे कर दें, आप अब आगे देख से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बात बताई है कि कैसे होगा कि वाइजा, और जब हादरा हाजिर मौजूद अलकिस्मता तकसीम के वक्त उलुल कुर्बा कराबदार औ यतामा या यतीम वल मसाकीनो या मसाकीन फर्जुकुहुम, तो उन्हें तो तुम दो उन्हें मिन्हु इनमें से। अब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे जिस वक्त वरासत तकसीम है उस वक्त जो गरीब रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई मस्कीन लोग हैं वो आपके साथ सामने कहीं बैठे हुए हैं, तो फिर आप जो हिस्सा है आपका हिस्सा ना आप उनको भी देखें। लेकिन एक बात का ख्याल यहाँ पे कि वो लोग जो अभी बालिग नहीं है ना उनके हिस्से में से आप नहीं दे सकते। जो अभी नाबालिग हैं क्योंकि अभी वो अपना फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जो बालिग हैं वो अपने में से कुछ ना कुछ उनको दे देंगे। ये फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी ना। तो वक़ूलू, और कहो लहुम उनसे, कौलन मारूफन भली बात कहो, वल यख्शा और चाहिए कि डरे, अल्लज़ीना वो लोग जो लौ तारकू अगर वो छोड़ जाए, मिन खल्फिहिम अपने पीछे से, ज़ुर्रियतन औलाद, दियाफन कमजोर, खाफू वो खौफ खाए, अलैहिम इन पर, फत्तकुल्लाह तो अल्लाह से डर जाओ, वल यकूलू और चाहिए कि वो कहें कौलन सदीदा बात सी। अब देखिए यही बात मैं आपको कह रही थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शाकिर वो कहते हैं कि देखो तुम जो वली है ना जो तकसीम कर रहे हैं उस वक्त सारे बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम ये सोचो, तुम अगर ऐसे वक्त में हो कि तुम फौत हो गए हो, तुम्हारे पीछे जो कमजोर छोड़ गए, तो तुम उनके लिए क्या सोच रहे हो कि वो उनके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो आज जो पीछे कमजोर बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, अभी नाबालिग, तो उनके बारे में भी वैसे ही फैसला करो जैसे तुम अपनी औलाद के। देखिए इससे ज्यादा मोहब्बत और कौन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऐसे लगता है कि दिलों के अंदर के हाल भी बयान कर दिए कि लोगों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जो। अगर थोड़ा सा भी पैसे की माल जब वक्त हाथ में आ जाता है, इंसान बड़े बड़े गुनाह कर, बड़े बड़े लोगों के दिल दुखा देता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक रिश्ता है ना उसकी डिवीजन का इसे बता दिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आप भी सुनते रहिए और आप दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम इस पे अमल कर अता करे, आमीन। बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है, वो भी बहुत प्यारी हदीस है। यूजुअली क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तस्बीहात के बारे में सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तस्बीहात किया करते थे या हमें तलकीन किया कि ये पढ़ा करो, तो हम नई नई जब बात सुनते हो तो हम वो करना शुरू कर देते हैं और फिर पिछली वाली जो है वो भूल जाते हैं। बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मेरी तरह के लोग जैसे एक लालच होती है ना कि जल्दी से हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, और पिछली वाली चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर के तौर पे मैं आपके साथ ये हदीस शेयर करूँगी कि मुस्लिम की हदीस है 2692 कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा ये कलमात कहता है, और वो कलमात क्या, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफा और रात को 100 दफा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सवाए उसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है, बहुत प्यारा। अल्लाह बरहक है, बहुत डर लगता है जब हम है। और हदीस है कि फरमाया कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हंडी तक ले आता है, मतलब खत्म, मर ही जाता है, इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पे दम किया करते थे, और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल और हजरत इसाक पर दम किया करते। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ. میں اس لیے آرام آرام سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ لکھ لیں گے اعوذ کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. جو بھی پڑھ رہا ہے، عورت پڑھی ہے یا مرد پڑھ رہا ہے تو اسی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اب دیکھیے اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے کیونکہ کلمات جب ہم کہتے ہیں نا تو کلمات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 7 میں آپ پڑھ کے دیکھیے، لکھ لیں سورۃ لقمان آیت نمبر 27. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے اور پورے سمندر جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت تک وہ سیاہی بن جائے اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرو تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ختم ہو جائے نا، اس کے بعد 7 گنا اس سے زیادہ قلم بن جائے اور سیاہی بن جائے، تب بھی تم اللہ کے کلمات نہیں. میرا رب وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہی کلمات، دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے نا کہ اس کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، من کل شیطان کے ہر شیطان سے، وہامہ اور جیسے کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، زہریلے کیڑے مکوڑے. آج کل اگر اپنی زبان میں ہم بات کریں، وائرس ہوتا ہے نا، وائرس تھا یا اس طرح سے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو وائرس ہی تو ہوتا ہے نا. فلو بھی وائرس ہے تو ہر طرح کے وائرس ہو جاتے ہیں. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. اور پھر من کل عین لامہ، اور ہر وہ دیوانہ کر دینے والی، ہر وہ آنکھ جو حسد کرنے والی ہے، ہر وہ آنکھ جو تکلیف دینے والی ہے، اس سے اللہ پناہ میں آتی. بہت پیاری کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. عین لامہ کہ ہر وہ آنکھ تکلیف دینے والی، وہ نظر کھا جانے والی آنکھ ہوتی ہے نا، ہر اس نگاہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی. تو اس لیے آپ یاد کر لیں اور یہی دعا کر کے آپ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، بچوں بھی کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو لگے. کیونکہ دیکھیں پہلے زمانے میں اتنا یہ تھا، اب تو میڈیا کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزیں جس سے نظر لگ جاتی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ پیاری پیاری چیزیں ہیں یا پھر ہم اپنی ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہیں، وہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اصل تو پوسٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جو گھر میں لڑائی بھی ہے تو گھر میں سکون بھی ہے تو خوشی بھی ہے تو غمی بھی ہے، زندگی تو اسی کا نام ہے. لیکن جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو ہم کبھی بریز نہیں پوسٹ کریں، صرف ہم اچھی چیز پوسٹ کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کسی کا تو دل دکھا ہوا ہے یا کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا کوئی بھی ریزن آپ سوچیں تو وہ آٹومیٹیکلی انسان ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو میرے ساتھ تھی یا میرے اسکول میں تھی یا میری کلاس میں تھی یا میری رشتہ دار تھی، تو دیکھو میری بہن تھی، فار ایگزامپل کزن تھی، کوئی بھی ہے تو اس کو دیکھو کہ خوشیاں اور میرا کیا حال ہے، نظر لگ جاتی، کھا جاتی. آنے بڑے اللہ کرے